बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए, बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे दो मौजू पर। एक जो पिछले दिनों आसिफ अली ज़रदारी साबिक़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बिलावल भुट्टो के मुतालिक इसमें उन्होंने जो बिलावल भुट्टो के लिए कहा वो आप सब तक पहुंचा, उस पर तजिए भी हुए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए बंदा समझता है कि शायद क्योंकि हामिद मीर साहब जो हैं उनका काफ़ी उनके साथ ताल्लुक़ वास्ता है, तो वो समझ रहा होता है कि शायद कैमरे के सामने नहीं हूँ। तो बहरहाल उन्होंने जो अपने तजर्बे की बात की उसके हवाले से कहा कि जी अभी बिलावल भुट्टो तरबियत उनकी करनी है, अभी इस तरह के अल्फाज ना तजर्बाकार हैं। दरअसल ठीक कहा मज़हर अब्बास साहब ने कि अल्फाज के चुनाव में हमेशा ही उनका प्रॉब्लम रहा है। आपको याद होगा कि जस्टिस मोहतरम जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब कौमी असम्बली तशरीफ़ लाए तो ज़रदारी साहब ने तकरीर कर दी, और वो तकरीर ना भी करते, अगर करते भी तो उनको कुछ और अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए थे, वाक़यात कुछ और सुनाने चाहिए थे। काजी साहब को उठकर फिर जवाब देना पड़ा कि कल को आपका मुकदमा मेरे पास अगर आए तो फिर आप मेरे लिए भी यहाँ तकरीरें करते फिरिएगा। ये मफ़हूम है उस बात का। दरअसल आसिफ अली ज़रदारी साहब का तजर्बा उन्होंने एक टाइटैनिक पाकिस्तान की मुस्लिम लीग, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वक्त की मुस्लिम लीग थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी जैसी कोई अवामी जमात नहीं हुई, उसका टाइटैनिक एक कश्ती की शक्ल इख्तियार करते देखा। वो किसने किया सबको इल्म है। ज़रदारी साहब 13-14 साल जेल रहे, और पंजाब में, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हमारे बुज़ुर्ग दोस्तों में से थे, उन्होंने पार्टी के साथ जो किया और जो अब भी दूसरे दर्जे की क़यादत है जो कर रही है, वो पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए वो प्रॉस्पेरिटी का बायस नहीं बन सकती। ज़रदारी साहब मुज़ाकरात के माहिर हैं, सियासत को समझते हैं, लोगों को जानते हैं, इस हवाले से वो तजर्बाकार हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो एक हमारे दोस्त हैं, उनके बकौल वो कहते हैं कि जो लोग बिलावल को समझते हैं कि नौजवान है, बच्चा है, वो 500 साल का बाबा है। जिस शख्स ने अपनी वालदा का जो शहादत पाई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनाजा उठाया हो, जिसका बाप कैद में रहा हो, जो दुबई में दीवारों के साथ फुटबॉल खेलता रहा हो, जिसने सख्तियाँ देखी हों, वो लम्हे देखे हों, जो बंदे को, वो दिन देखे हों जो लम्हों में बंदे को बूढ़ा कर देते हैं, तो फिर बच्चा नहीं रहता। ज़रदारी साहब का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, बिलावल भुट्टो का सियासी नज़रिया मुख्तलिफ है। वो वर्कर्स की ताकत के साथ, वो वर्कर्स की कुर्बत के साथ सियासत के मैदान में अपने नाना और वालदा की तकलीद करते हुए उतरना चाहते हैं। वर्कर्स से दूरी जिस पार्टी ने इख्तियार की उसका मुस्तकबिल मादूम हुआ, और मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो की ये तजवीज़ इंतहाई बेहतरीन है कि नई नस्ल को मौका दिया जाए। पुराने तजर्बों से, पुराने लोगों से नए मसाइल के अंबार हल होने वाले नहीं हैं। जब तक नई नस्ल, नए लोग और मौजूदा लोग और आम आदमी को मसाइल के हल के मामले में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, उनके साथ मुकालमा और राब्ता नहीं किया जाएगा, तो कोई भी सियासी जमात मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सकती। आगे चल के देखेंगे कि ये स्लिप ऑफ टंग था, ये क्या था, और इसका जायज़ा भी लिया जाएगा। यानी हम लेंगे जायज़ा, जो इनका सब्जेक्ट रहते हैं, जो इनको वोट देते हैं,
اب آتے ہیں جو پچھلے دنوں استحکام پاکستان کا گوجرانوالہ میں جلسہ ہوا۔ اتفاق ہے کہ میں کالم لکھ رہا تھا تو علیم خان صاحب کی سپیچ چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کے لیے بجلی فری، اور جڑا 300 کرے گا وہ دی بجلی فری، وہ دا بل کون دے؟ وہ دا بل جڑا امیراں کولوں لواں گے۔ یعنی جو 300 یونٹ سے 1 یونٹ اوپر جائے وہ امیروں میں شمار ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ موٹر سائیکل والیاں کولوں قوم کولوں قیمت ادھی لئی جائے گی پٹرول دی، تو مینوں پوچھو کتھوں کریں گے؟ کہ کہاں سے کریں گے جناب؟ اور گاڑیوں والوں سے لیں گے، ان کو ڈبل قیمت یا اس طرح کا کوئی ترکیب۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ فیزیبل ہے؟ کون یہ کرے؟ یہ ہو کہ امیر لوگ موٹر سائیکل لے دیں اور موٹر سائیکلوں میں پٹرول منگوائیں اور اپنی گاڑیوں میں ڈالیں تو گاڑیاں چلائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بھی بات جو ہے نا، اگر اس کو فیزیبلٹی کے ساتھ یہ کریں تو ہم حاضر ہیں۔ ترین صاحب آئے، انہوں نے ذمہ کی بات کی، صنعتیں لگانے کی بات کی۔ ابھی ایک تقریر پہلے کی ہے علیم خان صاحب نے جو امیروں سے کچھ لینا ہے۔ ناظرین آپ یہ بتائیں، جن کو 300 یونٹ والوں کا بل جن سے لینا ہے، جن سے پٹرول کی قیمت ڈبل لینی ہے، ان لوگوں سے آپ کہیں گے کہ آپ فیکٹریاں لگائیں، وہ فیکٹریاں لگائیں گے۔ عجیب ایک کاک ٹیل قسم کی وہ سارا پروگرام تھا۔ پھر میں نے اگلا سین دیکھا تو جناب سراج صاحب تھے، سراج الحق صاحب لالا جی، وہ کہتے ہیں ان سب سے ہم حساب لیں گے۔ وہ یہ بھول گئے ہیں، اور وہ لیتے بھی کچھ 70 سال کا حساب ہیں، کہ ضیاء الحق کے دور میں جب میاں طفیل جماعت اسلامی کے امیر تھے تو کس کی حکومت تھی؟ یونیورسٹیوں میں کس کا راج تھا؟ اور پھر جو عمران خان کے وقت میں کے پی کے میں ایک وزارت، وہ جو کے پی کے میں صوبائی گورنمنٹ میں، یہ ان کے الائز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے پورا پیریڈ گزارا حکومت کا، اور آخر وقت تک رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اونرشپ نہیں لیتے۔ میں نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا عمران خان حکومت کرنے سے مکر جائیں گے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جو کیا باجوہ صاحب نے کیا۔ پھر علیم خان صاحب نے اور بہت سی باتیں کی، دلچسپ باتیں تھیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک اچھی نیت کے آدمی ہیں، اچھی نیت کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب کی بار جو ہم ہیں، جو عوام ہیں، ان سے منشور کا مطالبہ کریں، ان سے وعدوں کی فیزیبلٹی کیسے ممکن ہے بھائی؟ 50,000 گھر اور 1 کروڑ نوکری، یا 1 کروڑ گھر اور 50 لاکھ نوکری، یہ کیسے ممکن ہے؟ عوام بہت تھک چکے، بڑی مار کھا چکے، بہت خوار ہو چکے، بس کر دیں اب۔ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، زرداری صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا ہے، اس میں انٹرویو میں، کہ میرے پاس یہ منصوبہ ہے کہ ہم وہ ایڈیبل آئل اس کے لیے یہ کریں گے، جو آپ نے سنا ہوا ہے سب نے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک علیم خان صاحب نے ایک یہ بھی کہا کہ ہم سرکار کی جہاں زمین ہے وہاں غریبوں کو 3-4 مرلے کے گھر بنا کر دیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا 100 کنال سے اوپر 10-10 کنال کی کوٹھیاں جو بیوروکریٹس کے پاس ہیں، جو ریلویز کے افیسران کے پاس ہیں، ان زمینوں کا کچھ نہیں کرنا؟ ان کو 10 مرلے اور 1 کنال کے گھر تک محدود نہیں کرتے
تب تک کچھ سنورنے والا نہیں ہے۔ جب تک یہ بیوروکریسی آسمان سے نیچے نہیں آتی، عام آدمی کی بات نہیں سنتی، عام آدمی کی طرح بیہیو نہیں کرتی، یقین کریں یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک حکومت کے وزراء بیوروکریٹ سے زیادہ لائق فائق، زیادہ وہ قانون اور مسائل کو جاننے والے نہیں آتے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کی اس میں بہتری آ سکے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، میرے ایک عزیز، بہت پرانی بات ہے، فرانس گئے تو وہ بات سناتے ہیں کہ امیگریشن مجسٹریٹ تھا، تو اس کی عدالت کے باہر، یعنی وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں وہ ایک بڑا خوبصورت بزرگ وہ باہر نکلا تو اس نے نام لیا کہ مسٹر انور حسین، ان کو انگریزی بھی کم آتی ہے، ادھر وہ اپنی لینگویج بولتے ہیں، تو اس فرینچ بلایا جس وقت اندر، تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یار یہ بڑا خوبصورت اور بڑا عزت دار، بڑا شکل سے ایک متاثر کن شخصیت ہے جو سائلین کو آوازیں مارنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو انہوں نے مجھے سیٹ کی طرف اشارہ کیا، میں بیٹھ گیا تو سامنے خود بیٹھ گئے اور پین پکڑ کر خود لکھنا شروع کر دیا کہ بتائیے آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجسٹریٹ تھا۔ یہاں پر نوکروں کے انبار ہیں، گاڑیوں کے ریل پیل ہے، پروٹوکول ہیں، اور ملک مقروض ہے۔ خدا کے لیے جب تک کوئی منشور نہ دے اور اس میں بیوروکریسی کی تعمیر نو کی بات نہ کرے، بیوروکریسی کے نئے سٹرکچر کی بات نہ کرے، اور مہنگائی کے حوالے سے بات نہ کرے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک انڈا جو ہے نا، وہ کوئی 40-50 روپے کا تو آج کل ہے۔ وہ جو نئے ڈیزائن نکلے ہیں اومیگا 3 اور 4 میڈیسن ہے، اتنا پٹرول کا خرچہ نہیں، اتنا گھر کا کرایہ نہیں جتنی ہر گھر دوائیاں کھا رہا ہے۔ کیا شیخ رشید جو بھٹو صاحب کے وقت میں وزیر تھے، ان کا فارمولہ کیا جائے گا کہ صرف فارمولہ جو ہے وہ بہت کم کمپنیوں کو اس کی اجازت دی جائے؟ نہیں کرے گا کوئی۔ اس لیے نہیں کرے گا کہ ہم نے ووٹوں کی خاطر مافیاز کریٹ کیے، بیوروکریسی خود مافیا میں بدل گئی، یہ عدالت، چھوٹا عدالتی نظام مافیا میں بدل گیا۔ قاضی صاحب پر ہر کوئی بات کرتا ہے، چیف جسٹس صاحب، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہ تاریخی جج ہیں۔ یہ خوش قسمت ہیں ہم کہ ہمارے وقت میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی عدالت میں ورکنگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو بات کرے گی جج صاحب یہ کریں، اتنا بڑا سٹرکچر ہے۔ جب تک حکومتی سطح پر کوئی واضح پالیسی نہیں آتی کہ کاروبار کون سا کرنا ہے، کیا ملک نے بنانا ہے، کیا امپورٹ کرنا ہے، کیا ایکسپورٹ کرنا ہے، منشور کیا ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، تعلیمی اداروں کی فیسوں کا کیا کرنا ہے، ڈاکٹروں کی فیسوں کا تعین کرنا ہے، یہ سب مسائل ہیں وہ جو ہر شخص صبح اٹھ کے فیس کرتا ہے۔ دو طبقے ہیں، ایک سوچتا ہے کہاں سے کھائیں گے، دوسرا سوچتا ہے چوائس کیا کھائیں گے، یار یہ کل بھی تھا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں معاشی، عدالتی، ہر سطح پر جب تک انصاف نہیں ہوتا اور یہ حکومتی پالیسیوں میں نہیں نظر آتا، جب تک ایکویلٹی نہیں آتی، جب تک ہم نہیں پوچھتے کہ جناب جو وعدہ کر رہے ہیں ذرا بتائیں کہاں سے، یہ ان سے مخبوط الحواس قسم کے وعدے نہیں چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب ہوں، مریم ہو، ظاہر ہے انہی کی فیلڈ ہے، یہ ان کا سیاست بزنس ہے، انہوں نے ہی آنا جانا ہے۔ عمران خان ہوں، بلاول بھٹو ہوں، اور علیم خان صاحب ہوں، ترین ہوں، یہ سارے صاحبان جو بھی آئے، اس کے لیے یہ بھارت کے ایک سوامی ہیں، ان کی زبانی شعر میں پیش کرتا ہوں۔ ایک انسان دوست، ہیومن سائنٹسٹ اور مہان شاعر ہیں،
स्वामी ओमा जी, ओमा दी अख। सुनो, जब लौटना तब मेरा सूरज साथ ले आना। बहुत दिन से अंधेरा है, सवेरा कर्ज है तुम पर। अब तो मेरा सूरज साथ लाना, सवेरा तुम पे कर्ज है। खुदा का वास्ता है, हुक्मरान तबकों अवाम को तारीकी से निकालो। सवेरे का वादा कर जो किया है तुम लोगों पर कर्ज है, उसे पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।